دیکھو آج کل میں صحیح بات آپ کو بتاؤں جو طرزیہ ہے، زبانیں جو ہے نا، زبانیں یہ آگ لگاتی ہیں. اگر یہ ساس بہو اور نندے زبان پہ کنٹرول کر لیں اور اصلاح کرنا سیکھیں، اصلاح طنز. آج جو آیتیں آئی ہیں نا وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں. حماز مشاء بنمیم، ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جو طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں. مثلا بہو میں اگر کوئی فالٹ ہے، کھانا نہیں پکانا آتا، خدمت نہیں ہے، تو ساس کو چاہیے اس کو محبت سے بٹھائے، بولے تم بھی میری بیٹیوں کی طرح ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس کے میاں کے سامنے اس کی برائی نہ کرے کہ تمہاری بیوی ایسی، اس کو سمجھاتا نہیں ہے، تو اس کو سمجھاتا نہیں ہے، تو شرم نہیں آتی، جورو کا غلام بن کے بیٹھ گیا. بولو بھائی اب تم میری بیٹی ہو تو آؤ تھوڑا سا مل جل کے کچھ کر لیتے ہیں. تمہیں پہلے سے کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ میں تمہیں سکھاتی ہوں، اس سے کیا ہوگا بھائی، تمہاری عزت بڑھے گی. تمیز. ڈائریکٹ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طنز. یہ روٹی بنا کے لائیے، پھر الگ سے نا میاں کے اپنے بیٹے کے کان، اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی. خیر اب ہماری قسمت، برائیاں بھی پوری کر لیں اور آخر میں یہ بھی کہ ہم تو اب صبر کر رہے ہیں، ہم کوئی برے لوگ تھوڑی ہیں، میں کوئی طلاق کا مشورہ تھوڑی، قسمت صبر کرتے ہیں بھائی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. وہ آدمی بھی تل ملا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے میں اس سے محبت کروں گی نہیں کروں، یہ کیا ہے، اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی. یہ روٹی ووٹی اتنے بڑے مسائل. بھائی نکاح کا جو اللہ نے بنیادی مقصد بتایا ہے نا، وہ ہے اولاد. اصل وجہ یہ ہے. دوسرے نمبر پر سکون، محبت. یہ روٹی ووٹی یہ دائیں بائیں کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو گریبی میں، یہ اصل مقصد نہیں ہے نکاح کا. تبھی مالدار گھرانوں میں تو نوکر ہوتے ہیں نا بھائی، وہ تو روٹی پکواتے ہی نہیں ہیں. غریب آدمی اس لیے پکواتا ہے کہ بھائی میں باہر کے کام کر رہا ہوں تو تم گھر کے کام کر لو. تو روٹی نکاح کا تقاضا نہیں ہے کہ نکاح کے تقاضوں میں سے ایک چیز روٹی بھی ہے. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے لتسکنوا الیہا، سکون حاصل ہو انسان کو، وہ دل کی باتیں شیئر کر لے گا، نسل بڑھے گی، اولاد. انسان کو اولاد چاہیے اور اللہ بھی چاہتے ہیں زمین کو انسانوں سے بھر دیں. فیملی پلاننگ والے تو چاہتے ہیں کہ 2 بچے اچھے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہو. یہ انسانوں کے لیے تو زمین بنائی ہے اللہ نے، رزق ختم نہیں ہوگا، تربیت بھی زیادہ اچھی ہوگی. یہ سب ٹوپی ڈرامے جو فیملی پلاننگ نے سکھائے ہوئے ہیں، یہ تربیت نہیں ہو سکے، یہ سب ڈرامے بازی ہے. تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے جب بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں. کوئی اگر تربیت کرنا چوری بنانا چاہتا ہے تو وہ تو ایک بچے کو بھی چور بنائے گا، تو پھر ایک بھی چور پیدا ہوگا. تو اگر گھر میں عزت دینا سیکھ لینا، عزت، بہو ساس کا تھوڑا سا احترام سیکھ لے، وہ کہے کہ بھائی اگر اس نے میرے سے غلط لہجے میں بات کر بھی لی تو اس کا مقام کیا ہے، بڑا ہے. تو بڑوں کی آڑی ترچھی برداشت کی جاتی ہے نا. بھائی میرا شوہر قابل احترام تو اس کی ماں تو اور زیادہ قابل احترام ہے. تو کبھی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو میں زبان نہ چلاؤں، صبر کر کے سن لوں اور اپنے شوہر کے کان نہ بھروں. ابھی ایک حیدرآباد سے ایک صاحب نے ایک خط مجھے بھیجا، انہوں نے اس میں فون نمبر نہیں لکھا تھا ورنہ فون کر کے ان کا شکریہ ادا کرتا. انہوں نے عجیب پورا 15 نکات لکھے، جیسے قرارداد ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا ہر لڑکی کو شادی سے پہلے یہ پرچہ پکڑا دینا چاہیے، اس میں ساس کے بارے میں 5 ٹیکنیکل پوائنٹ، 5 نہیں سوری 15 یا 20، کہ ساس ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی تو ان میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لو ساس کے ساتھ. وہ بڑی خاندانی باتیں لکھی ہیں. میرا ارادہ تھا میں پڑھ کے سناؤں گا یہاں پہ، لیکن پھر میں نے کہا یہ تو کسی کی بہویں نہیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو سارے داماد ہی ہوں گے یا سسر ہوں گے. تو یہ تو خواتین کو سنانے کی ہے جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوں. اس میں بڑے پیارے پوائنٹ لکھے تھے کہ ساس اگر کبھی ڈانٹے فوراً رونا نہ شروع کر دو، اس سے اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے ذرا سی بات کو رائی کو پہاڑ بنا لی. اس کے دل میں آ جائے گا اب یہ ہے ہی 2 نمبر. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں شوہر کے سامنے ذرا رو رو کے، کیونکہ دلیل نہیں ہوتی تو رو کے انسان اپنے مطالبے منواتا ہے. بھائی جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو رونا بہترین ہتھیار ہے. آدمی کو تو رونا آتا نہیں ہے ایسے موقع پہ، خواتین کو رونا کوئی مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے. ذرا سی بات ہے وہ اپنے میاں کو رو کے بتاتی ہے آج میرے ساتھ یہ ہوا، آپ کی ماں نے مجھے غیرت کا تانا دیا کہ تم نے روٹی جلا دی ہے، تمہارے تو ماں باپ نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی، اور آنسو. پھر آخر میں کہیں گی خیر اب آپ کی ماں ہیں، میں بھی احترام کرتی ہوں. اس کے دل میں تو آگ لگا دی نا، میری نئی آنے والی دلہن کو میری ماں نے رلا دیا. تو شروع میں 1-2 سال تک تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لے لو. بھائی یہ بڑے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میاں کو بھی چاہیے جو مکھنچو ہے تم
تم بھی بیگم کو بول دو کہ اچھا ٹھیک ہے میں اماں. تھوڑا سیاست سے یہ صحیح کھرے کھرے نہیں چلتے رشتے. ٹوپیاں شوپیاں ادھر گھمائی, اس کے آنسو پوچھے سینے سے لگایا. بیگم دو خود بھی بہا لو آنسو, ہائے ہائے بہت برا ہوا تمہارے سے. اچھا ادھر امی کو جا کے سمجھایا, اماں ٹھیک ہے میں اس کے رات تو میں نے اس کو لگ کے چماٹ مارا ہے, ٹھیک ہے. رو رہی تھی, اس کو نہیں بتاؤ رو رہی تھی, اس کو بولو بس یہ میرے سے شکایت, میں تو آپ کو پتا ہے میں تو آسرا ہی نہیں کرتا. اماں بڑی خوش ہوگی, بولے کہ واہ میرا بیٹا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے ماشاء اللہ. تو اس طرح ٹیکنیکل طریقے سے یہ بات خوب یاد رکھو, ماں کے سامنے اگر بیوی کی طرف کی سائڈ لینا تو ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں, اور چلنے بھی چاہیے. ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ماں کے سامنے بیوی سے ریزرو رہا کرو, زیادہ فری نہ کراؤ اس کو ماں کے سامنے. اس کو بولو اماں جب بڑے بیٹھے ہیں تو یہ بڑے ہی سب کچھ ہیں, بند کمرے میں آپ میری بیوی ہو, یہاں سب کچھ ہماری اماں ہی ہیں, سب کچھ ہم نے توجہ ان کو دینی ہے. اس پہ بعض خواتین نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, اس کو تو یہی آتا ہے, یہ تو ہر وقت ممبر پہ. او بھائی میں جس کی سائڈ لے رہا ہوں وہ بھی تو عورت ہی ہے نا, وہ ساس بھی تو عورت ہے. دیکھو ماں اپنے بچے کو ساری زندگی پالتی ہے, جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے نا تو ماں کے دل پہ چاہے وہ کتنی خوش ہو, لیکن نیچرل ہے کہ اس کو پتا ہے میری محبت وہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. وہ شروع میں نوٹ کرتی ہے کہ میرا بچہ شادی کے بعد بدلا تو نہیں ہے, چاہے وہ شروع میں آپ کو لفٹ نہ کراتی ہو, یعنی شادی سے پہلے لفٹ نہ کرا, شادی کے بعد لازمی محسوس کرتی ہے. اور ان ابتدائی دنوں میں بیٹے کو چاہیے وہ ماں کو یہ باور کرائے کہ بیوی آنے کے بعد میرا آپ سے محبت والا تعلق میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا ہے, تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا. وہیں بیٹھے ہوئے نا ماں کے سامنے بیگم کو لقمہ بنا بنا کے کھلا رہا ہے, لیکن تم آئیے. ماں بولتی ہے مجھے تو زندگی میں کبھی لقمے نہیں کھلایا. ایک صاحب نے مجھے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں پھل فروٹ لے کر آتا ہوں اور چپکے سے چھپڑ میں کمرے میں میری ماں دیکھ لیتی ہے تو بڑا غصہ کرتی ہے, تو حضرت اب میری بیوی ہے میں اس کو کھلا بھی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ اپنی بیگم کو کھلائیں, کس نے منع کیا ہے؟ تو ماں بولے گی ہمارے لیے تو کبھی نہیں آیا. تو یہ تو ماں کی تکلیف بالکل بجا ہے. میں نے کہا بیوی کو نہ سمجھ میں آیا نا یہ تکلیف, تو اس سے بولنا جب تو ماں بنے گی اور تیرا بیٹا یہ کرے گا نا تو پھر دیکھیں تیرے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں. ماں سے مقدس رشتہ خدا کی قسم اللہ نے کوئی پیدا کیا نہیں ہے. اتنی محبت تھوڑے دن کی تھوڑی ہے, ساری زندگی کھلا کھلا کے تھک گئی, اب وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو اس میں تھوڑا سیاست سے, ہم یہ نہیں کہہ رہے بیوی کو محبت نہ دو بھائی, سیاست یہ ہے کہ ماں کے سامنے بیوی کے سائڈ نہ لو, ختم ہو گئی. اس میں ادھر زیادہ محبت کی باتیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں, بھائی ادھر بیٹھو تمیز سے, تمہاری اماں میری ماں بیٹھی ہوئی ہے بس صحیح ہے, آرام سے ادھر بیٹھو. جی امی کیا آپ بتائیں کیا پکے گا؟ بیگم کہہ رہی ہے آج یہ پکے گا, ماں کہہ رہی ہے بھائی ماں جو کہیں گی وہ پکے گا گھر میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تم نئی آئی ہو, جو تم کہہ رہی ہو وہ پکے گا. اب عورتیں کیا کہتی ہیں, ہماری تو اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے, میری مرضی سے تو کچھ پک بھی نہیں سکتا. بولو بھائی پکے گا, تھوڑا سا صبر کر لو, تھوڑا سا ماں کو عزت دے دو, کچھ دنوں کے بعد یہ خود کہے گی کہ جو بہو کہہ رہی ہے نا وہ پکاؤ گھر میں. بڑوں کا اللہ نے دل دیا ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں چاہتی. یہ چند سیاسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں شروع میں, جس کی وجہ سے معاملہ ایسی تلواریں نکلتی ہیں نا, پھر فلسطین اسرائیل کے مسئلے کو انسان بھول جاتا ہے. جو ساس بہو کے جھگڑے, وہ بڑے کو عزت چاہیے چھوٹے سے, بس سمجھ رہے ہو نا, کہ جواب نہ ملے, میں کبھی ڈانٹ بھی دوں تو جواب نہ ملے آگے سے, برداشت کر لو. اور چھوٹے کو یہ چاہیے کہ اس کو تانے نہ دیے جائیں, اس کو کوئی بات سمجھانی ہے تو تمیز سے سمجھا دو. عزت دار آدمی جو ہے نا وہ تمیز سے بات سنتا ہے, بدتمیزی سے آپ ساس ہو اگر اس کو محبت سے سمجھا دو کہ بیٹا روٹی تمہیں پکانی آتی ہے, بہت اچھی پکاتی ہے, تھوڑا اور محنت کرو گی تو اور اچھی پک جائے گی. اور بیٹا دیکھو جب گھر میں آیا کرے نا کوئی, وہ تمہارا میاں آیا کرے تو, یا میں آیا کروں تو صرف پوچھ لو پانی کا. ویسے تو تم پوچھتی ہو, لیکن اب کیا سمجھاؤں میں کوئی ساس تھوڑی ہوں. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے استاذ نے, ہمارے بڑوں نے بڑی ہماری تربیت کی ہے, وہ ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ تو اللہ ہی جانتے, لیکن کوشش انہوں نے کی ہے. اور اللہ کا شکر ہے جب ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے ہم ان کے خلاف باتیں نہیں کرتے تھے, سنتے تھے بیٹھ کے, اور یہی چیز سیکھنی ہے. تو ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ چائے بنا کے لاؤ. وہ گرین ٹی ہی پیا کرتے تھے اکثر, اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے انہوں نے گرین ٹی ہی بولا کہ گرین ٹی. میں نے گرین ٹی بنائی, وہ میرا امتحان لے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو دودھ کی چائے بولی تھی, آپ کیا گرین ٹی اٹھا کے لے آئے؟ میں نے کہا نہیں آپ نے تو گرین ٹی کہا تھا.
کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کیسے کہہ سکتا ہوں, ساری دنیا دودھ کی چائے پیتی ہے, تم یار تم پیتی ہے, تم گرین ٹی اٹھا کے لے آیا. میں نے کہا نہیں, ہم چونکہ کالج سے گئے ہوئے تھے, ہمیں تو تمیز سے بات کرنا, ماں باپ نے تو بہت کچھ سکھا دیا تھا, لیکن مدرسے میں تو تھوڑا سپرلیٹو ڈگری چاہیے نا. میں بحث کرنے لگا. میں نے کہا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے آپ نے سبز چائے کا گرین ٹی کا بولا ہے. کہہ رہے ہیں یار میں کیسے بول سکتا ہوں گرین ٹی کا, سب دودھ چائے جب بولے جاتا ہے تو دودھ کی چائے مراد ہوتی ہے, تو میں گرین کیوں بولوں گا. میں نے کہا مجھے اللہ کی قسم اچھی طرح یاد ہے آپ نے سبز چائے بولی ہے. میں نے کہا اچھا وہی ٹھیک ہے. بیچارے چپ ہو گئے. میں باہر نکلا تو انہی کے دوسرے شاگرد نے کہا, انہوں نے کہا یہ آپ کو آزما رہے تھے. اصول یہ ہے کہ ایسے موقع پہ بڑے کی غلطی اپنے اوپر رکھ لو. مجھے واقعی بڑی شرمندگی ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ تو آپ کو تربیت دینا چاہ رہے تھے کہ آپ بول دیتے بحث ختم کرنے کے لیے, اچھا جی مجھ سے سننے میں ختم ہو گئی بات. یہ کون سا ایسا کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے کہ دلائل سے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ غلط ہو میں صحیح ہوں. اس طرح گھر کوئی ادارہ نہیں چلتا. بھائی سوری, ایک دفعہ آپ وضاحت کرتے ہیں, اچھا مجھے تو یاد پڑتا ہے آپ نے دودھ کی, نہیں بھائی میں نے تو دودھ کی چائے کہا تھا. اچھا مجھے یاد پڑ رہا ہے گرین ٹی, نہیں بھائی میں نے, اچھا دودھ, سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بھی دودھ کی چائے بنا کے لے آتا ہوں. ختم ہو گئی نا بات. تو میں نے اس کے بعد سے پھر یہی پالیسی ہمیشہ ہر بڑے کے ساتھ, نہیں بحث کرتا. کوئی بڑا ڈانٹ رہا ہو, یہ کر رہا ہو, ایک دفعہ صفائی پیش کی, نہیں تو اچھا بھائی غلطی ہو گئی, سوری آئندہ. یہ لچکدار ہونا چاہیے انسان کو نا, ورنہ وہ وضاحتیں اس سے تباہی پھیلتی ہے گھروں کے اندر. تو ساس نے بہو کو کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی, سوری کر لے بھائی, وہ صفائیاں شروع کر دی. میں نے تو یہ آپ کے بیٹے کو یہ نہیں کہا, میں نے چبا کے باتیں کر دی, میں نے تو یہ بالکل بھی نہیں کہا آپ کے بیٹے کو. ایسے ہی ہوتا ہے نا, دیکھیں کیسے چبا کے اتنی اسپیڈ کے ساتھ, یہ تو آپ نے تو غلط نہ کاری ہو, میں نے تو ایسے بولو نہیں اپنے بیٹے کو. اب تم ہائے 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 رونا شروع کر دیں گے, آنسو بہانا شروع کر دیں گے. او بھائی مٹی ڈالو یار. پھر ہمارے شیخ نے ایک دفعہ مجھے بلایا, میرے ایک استاذ نے مجھے ایک ایسا کام کا حکم دیا جو ہمارے شیخ اس کام کے خلاف تھے. شیخ کی رائے یہ تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, میرے استاذ کی رائے تھی ایسا ہونا چاہیے. مجھے جب بلایا ہمارے شیخ نے, انہوں نے کہا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. اب مجھے پتا تھا مجھے تو بڑے استاذ نے حکم دیا ہے. اب میں نے کہا اگر میں ان کا نام لوں گا تو بدنامی ان کی ہوگی نا, وہ بھی میرے استاذ ہیں. تو میں نے بلی اپنے اوپر ڈال دی. میں نے کہا وہ میری غلطی ہو. حضرت اتنا غصہ ہوا, حضرت نے مجھے کھڑا کر دیا ایک ٹانگ پہ, خانقاہ میں نا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, سزا کے طور. میں کھڑا رہا اور پاؤں میں نے نیچے کر لیے, تو بات ختم ہو گئی. لیکن وہ استاذ مجھ سے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یار بڑا جگر ہے. تو میں نے کہا ہم نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے بھائی یہ, کہ وہ ان کی غلطی اپنے اوپر. بھائی ہم ان کو بلا وجہ اب تو کچھ نہیں بھی کیا ہو تو بولے ان نے بولا تھا. بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ میرے یہ جو بیٹا بیٹھا ہوا تھا نا, ایسے کھڑے ہوئے تھے, یہ کوئی گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی, تو میں یہ جو بیٹھا ہوا تھا نا ابھی اسی سے پوچھ رہا تھا میں نے کس نے توڑی ہے, تو یہ ایسے اشارہ کر رہا ایسے کر رہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے. مجھے بڑی ہنسی آئی, اس نے توڑا. بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں پہ تو یہ چیز اچھی لگتی ہے, بڑوں پہ اچھی. ہاں یہ نہیں کہ اب دوسرے کا قتل اپنے ذمے لے لو, چھوٹی موٹی غلطیاں. قتل کیا ہے اس نے آپ کے کسی استاذ نے, آپ بولو میں نے کیا ہے. یہ اتنا زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ساس نے کسی کا گلا گھوڑ دیا, بہو اپنے ذمے لے رہی ہے کہ جی میں نے کیا ہے. تو مٹی پانا سیکھو. پنجابی میں مٹی پاؤ یار, او بھائی میں نے کیا یار, اچھا مٹی پاؤ. اور میاں کو بھی تھوڑا تمیز سے ہونا چاہیے. غلطیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں, اس نے کر دی, اس نے, جو سوری کرے گا نا اس کو خطاب ملنا چاہیے. اصول یہ ہونا چاہیے جو اپنی غلطی کا پہلے اعتراف کرے وہ زیادہ. دیکھو کیا پیاری حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر شخص غلطیاں کرتا ہے. یہ تو مہر لگا دی کہ 100% صحیح. اب جو کہتا ہے مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے, کل بھی تم سے نہیں ہوئی تھی, آج بھی تم سے نہیں ہوئی ہے, پرسوں بھی تم سے, اس کا مطلب یہ تو تم حدیث کے خلاف جا رہے ہو بھائی. نبی تو کہہ رہے ہیں ہر ایک سے غلطی ہوگی, اور آپ کا ایسا ہر کیس میں آپ بری ہیں یار, یہ بھی آپ سے نہیں ہوا, یہ بھی آپ سے نہیں ہوا, یہ گلاس بھی آپ نے نہیں توڑا, یہ بھی فلانے نے توڑا ہے, اور یہ مسئلہ بھی آپ نے نہیں کیا, تو کچھ تو آپ نے کیا ہوگا نا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہتر لوگ وہ ہیں جو جن سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا بہتر وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کرتے ہیں, اعتراف کر لیتے ہیں, سوری کر لیتے ہیں. تو یہ ہے, اس طرح سے تو تمیز سے زندگی کچھ گزر سکتی ہے. ورنہ گھروں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ ہے یار,
وہ بہویں تو ایسی ماشاءاللہ بدتمیز ہو گئی ہیں, وہ تو احترام تو گیا تیل لینے. اور ساس اگر کوئی شریف بہو مل جائے تو ساس جو اس کو رگڑتی ہے نا تجھے تو میں دونوں ہاتھوں سے بتاتی ہوں تو ہے کیا. تو وہ ایسے ہی چل رہا ہے. اسی وجہ سے پھر کہا جاتا ہے یار الگ رکھو, اس لیے کہ اتنی تمیز سکھانے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ یہ گھر ایک لڑائی کا, وہ پھر اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہی بڑے مسائل کھڑے ہو. اس لیے ہم آج کل مشورہ یہی دیتے ہیں, وہ بھائی پہلے الگ گھر کا انتظام کرو, بیگم کو ادھر لے کر آؤ, ادھر لے کے آؤ نہیں, پھر اس کے بعد تمیز ومیز کے کورس وغیرہ کر لو, آپ ورکشاپیں کرو, تمیز سے بات کیسا کرنا ہے پہلے الگ. کیونکہ اگر ساتھ رکھ لیا تمیز اول تو سیکھتے پھر بھی نہیں ہے ساری زندگی نا, کہ کیسے کس سے بات کرنی ہے. تو اور اگر سیکھ بھی لیں گے تو سیکھنے کے دوران جو اتنے پھڈے ہو چکے ہوتے ہیں, وہ اتنے پیچیدہ معاملات ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب تو ہر صحیح بات کا مطلب اس نے غلط لینا ہے, اور اس کی ہر صحیح بات کا مطلب اس نے بھی غلط لینا ہے. پھر مار دھاڑ کے الگ ہو گئے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے الگ ہو جاؤ. تو مائیں تانا دیتی ہائے 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 میں نے پالا آج الگ ہو گیا. اماں سے بولو اماں الگ نہیں ہوا میں, آپ بھی تو اپنی اماں سے الگ ہی ہو کے یہاں آئی ہو نا بھائی, اور میرے ابا کو بھی آپ نے الگ کیا ہے. اگر آپ کی ساس اب تک آپ کے ساتھ ہوتی تو اب تک آپ زندہ رہتی, آپ مجھے بتاؤ. آپ کی زندگی کا تو راز یہی ہے کہ آپ کی ساس سے آپ الگ ہوئی تھی, تو کسی اور کو بھی جینے دو کچھ دن. یہ اتنی تمیز سے کہیں نہیں, یہ کلیئر کٹ بات دل میں یہ رکھیں, کہنے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. وہ پھر اسٹائل پھر آپ این وقت پہ آپ کسی سے بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں.